میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اسی کا ذکر کریں اہل دل کے دنیا میں، بڑھے لہو کی روانی مٹے دلوں کی تھکن، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام سمندروں کی جبیں پہ ابھارتا ہے شکن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محاسن نعت رمضان اسپیشل پروگرامز 2023 کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن کاظمی حاضر خدمت ہیں۔ جی ناظرین، ہمیشہ کی طرح محاسن نعت اس سیشن میں بھی آپ کے ساتھ ایسے کچھ پروگرامز لے کر حاضر ہے کہ جس میں ہمارے مختلف اسکولوں کے بچے شامل ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے بھی جو ہمارے پروگرام دیکھے ہیں، آپ نے اس میں پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ آج ہم کچھ نئے اسکولوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میں ان اسکولز کا تعارف کرواتا جاؤں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ٹیم شامل ہوئی ہے بشارت اسکول سسٹم سے، اور دوسری ٹیم بشارت اسکول سسٹم کھیوا سے ایک ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے، اور دوسری ٹیم ہے اسمائل سٹی اسکول ہے یہ بھکھی شریف سے۔ تو یہ بڑے خوبصورت بچے آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور رمضان المبارک کی ان خوبصورت گھڑیوں میں آپ ان کی معصوم آوازوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی سنیں گے۔ اور چونکہ ہمارا یہ پروگرام ہمیشہ اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، تو ہم بڑھیں گے تلاوت کلام پاک کی طرف۔ اور اسمائل سٹی اسکول جو ہے اس کا جو بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے ہم تلاوت کا اس سے کہیں گے کہ وہ تلاوت کا شرف حاصل کرے۔ محمد کیف عظیم، محمد کیف عظیم، بیٹا تلاوت کلام مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة البلد مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ماشاءاللہ۔ سید صاحب، پہلے پروگرامز کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام کا جو آغاز ہے بڑا خوبصورت ہو چکا ہے۔ محمد کیف عظیم 6ٹھی کلاس کا طالب علم ہے، اور یہ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید کر رہا تھا۔ ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر ہم دوسری جو تلاوت ہے دوسرے اسکول سے وہ بھی سن لیں، پھر اس کے بعد ہم اس پر جو ہے وہ اکٹھی کچھ جی بشارت اسکول سسٹم کھیوا سے ہمارے ساتھ جو بیٹا شامل ہے عادل فیاض، آپ تلاوت کلام پاک کا
شرف حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ربه المشرقين وربه المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تلاوت کلام مجید دونوں طرف جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے کی گئی. تو مطلب کسی بھی بچے میں ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ اس سے ذرا کم ہے یا یہ اس سے زیادہ ہے. نہیں، بلکہ مختلف جو لہجے ہیں، ایک نے ایک مختلف لہجہ اپنایا ہے اور دوسرے بچے نے ایک مختلف لہجے کے اندر جو ہے تلاوت کلام پاک جو ہے وہ سنائی ہے. اور جو پہلا بچہ پڑھ رہا تھا وہ بڑا محسوس ہو رہا تھا کہ بڑے اچھے طریقے سے کسی قاری کے زیر نگرانی وہ بچہ پڑھ رہا ہے. اور یہ جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کا ایک جو انداز تھا، یعنی جو لہجہ تھا، وہ شاید جو قاری مشاری ہیں، ہاں جی، ان کا نام مجھے چلے وہ آپ نے قاری صاحب کا نام لے لیا، لیکن اس کا جو ہم پوچھیں گے یہ جو بچے ان کے ساتھ نا آج ایک بچہ آیا ہوا ہے جو صرف کویسچن آنسرز کے لیے ہے. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ تلاوت کلام مجید جو کی گئی اس پر اسی بچے سے ہم کچھ سوال کریں. وہ ہمارے ساتھ موجود ہے سائم ایوب. اور آپ دیکھیں نا جی، سائم روزہ دار، جی جی، کچھ اصلی روزہ دار ہوتے ہیں، کچھ نام کے روزہ دار ہوتے ہیں، اور یہ اصلی نام کا روزہ دار ہے. سائم ایوب بیٹا، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو تلاوت کلام مجید کی گئی ہے یہ کس سورہ سے کی گئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل جو ہمارے بھائی نے تلاوت کی ہے یہ سورہ رحمان سے کی گئی ہے. اور سورہ رحمان کون سے پارے میں ہے؟
27वें पारे में है। اور کیا آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ انہوں نے مطلب کیا کسی کو کاپی کیا ہے یا یہ ان کا اپنا انداز ہے یا کس طرح؟ دراصل یہ انداز ایک قاری شیخ مشاری جی نے جو ہے یہ ان کے انداز میں انہوں نے تلاوت کی۔ زبردست، بڑا اچھا، ہاں جی، اور شیخ بچے کی مشاری جو راشد آواز، سعودی عربین قاری ہیں، اور ان کا یہ لہجہ جو ہے یہ پوری دنیا میں بڑا معروف ہے، اور خاص کر آج جو قراء ہیں وہ بچوں کو یہی لہجہ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو عبد الرحمن سدیس اور شریم کا لہجہ اپنایا جاتا تھا یا سکھایا جاتا تھا، آج کل جو ہے وہ شیخ مشاری کا لہجہ جو ہے وہ بہت عام ہے۔ بہت اچھا لگا، اور یہ ایک دلچسپی ہے ہمارے اسکولوں کی کہ جو محنت کر رہے ہیں کہ تلاوت کلام پاک اور ایسی تمام وہ جو مذہبی ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں ہمارے بچے جی۔ تو اب جیسے تلاوت کا سیشن مکمل ہوا ہے تو بڑھتے ہیں اب نعت والی کیٹیگری کی طرف۔ جی بالکل ایسا۔ اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کیونکہ کلام پاک سے بڑا کوئی کلام نہیں ہے، بالکل ایسا ہی، لیکن پیر نصیر الدین نصیر لکھتے ہیں، کہتے ہیں تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، سرخ رو ہو کے نا دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا۔ اب ہم بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور اسماعیل سٹی بھکھی شریف سے ایک پیارا سا بیٹا آج ہمیں نعت سنائے گا، محمد ارسلان مظہر۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی
अंबिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे मोहम्मद अरसलान मज़हर स्माइल सिटी स्कूल भिक्की शरीफ से। और अब दूसरी टीम की तरफ बढ़ेंगे। बशारत स्कूल सिस्टम खीवा से एक बड़े खूबसूरत सना खान आज महासने नात के इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी नात की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमें प्रोग्राम से पहले बताया जा रहा था कि आप बड़ी अच्छी हम्द भी पढ़ते हैं, तो चूँकि टाइम की किल्लत की वजह से मैं चाहूँगा कि बेटे को हम कहें कि एक दो अशार हमें हम्द के सुना के उसके बाद आप साथ ही नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की भी सादत हासिल करें। जी बढ़ते हैं। बशारत स्कूल सिस्टम खीवा से आए हुए वसीम अख्तर। बेनवाओं की नवा सुनता है, बेनवाओं की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे हैं, हम के बंदे हैं, सना करते हैं वो के खालिक है, सना सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फ़कत तेरा पुरस्तार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, बरसों नहीं सदियों से, बरसों नहीं सदियों से बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ,
خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ یاسی ہوں، میں بندہ یاسی ہوں۔ بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے،
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے وسیم اختر سے جب میں نے پہلے نعت سنی تو اتنے خوبصورت انداز میں اس نے وہاں نعت پڑھی کہ میں اس کو ایک آفر دے چکا ہوں اس سے پہلے. وہ میں خیر آپ کو بتاؤں گا نہیں، وہ ہماری رازداری کی بات ہے، وہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن اسے ایک آفر دے چکا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور اسی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا رہے. صحیح سا میں چاہوں گا کہ ساتھ ہی جو ہمارا بشارت اسکول سسٹم ہے اس میں ایک بچہ موجود ہے سائم رضا، اس کا نام میں پہلے سائم ایوب ایک بار پکار چکا ہوں لیکن سائم رضا اس کا نام ہے. تو یہ کوسچن آنسر کے لیے آیا ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس سے کچھ سوال بھی کرتے چلیں ساتھ ہی. جی کیوں نہیں. یہ بھی ایک کیٹیگری ہمارے پروگرام کی ہے جس میں ہم کوسچنز کرتے ہیں. تو بشارت اسکول سسٹم کھیوا سے آئے ہوئے ہمارے بیٹے سائم رضا، اگر آپ سے آغاز کروں گا میں ایک سوال سے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ 17 رمضان المبارک کو ایسی کون سی جنگ ہے جو ہوئی تھی؟ 17 رمضان المبارک کو جی جی جنگ بدر ہوئی تھی. چلیں میں اس کی مدد کر دیتا ہوں. جنگ بدر جی 17 رمضان المبارک کو ہوئی. جی اچھا بیٹا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ چلیں میں تھوڑے آسان سوالات سے آغاز کرتا ہوں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑ سکیں. جی کلام مجید میں کتنے پارے ہیں؟ 30. اور اس میں صورتیں کتنی ہیں؟ صورتیں 114. 114. اور آیات 6666. واہ زبردست. اچھا یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت کیا ہے؟ 12 ربیع الاول 571 عیسوی. زبردست. یہ بتائیں کہ آپ نے اعلان نبوت کتنی عمر میں فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں. اور آپ کی پہلی شادی جو ہے وہ کس عمر میں ہوئی؟ 25 سال. 25 سال. کس سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ. سائم رضا آپ یہ بتا سکتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ آپ کا یوم وصال کب ہے؟ 10 رمضان المبارک. زبردست. بالکل ماشاءاللہ، صحیح. بڑی اچھی تیاری ہے بچے کی. ہاں جی. اور یہ بتا رہے ہیں کہ بشارت اسکول سسٹم کھیوا والے جو ہیں یہ اپنے بچوں کو کس طرح ٹرین کر رہے ہیں. جی ہاں جی بالکل ایسے ہی. اچھا اگر یہ بھی بیٹا بتا دیجئے کہ وہ کون سے خلیفہ ہیں خلفائے راشدین میں سے جن کی شہادت 21 رمضان المبارک کو؟ چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. زبردست. اچھا بیٹا باقی خلفائے راشدین کے نام بھی آپ بتا دیجیے. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ آپ کو بتا چکے ہیں حضرت علی کرم. زبردست. اور یہ بھی بتائیے کہ دوران ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی موجود تھے؟ جب مدینہ کی طرف ہجرت. جی دوران ہجرت مدینہ وہی پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی حضرت اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے تو نام آپ پوچھ رہے ہیں، میں یہ بھی چاہوں گا آپ یہ بتائیے گا اہل بیت میں جن کو پنج تن پاک بھی کہا جاتا ہے ان میں کون کون سے نفوس شامل ہیں؟ ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور ان کے بیٹے حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام. شاباش ماشاءاللہ جی. میرا خیال ہے اس سے زیادہ امتحان نہ لیں. سائم رضا بہت اچھے سائم سے رضا آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے. مجھے تو خیر پہلے ہی اس بات کا یقین تھا. ہر سوال کا بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے. شکریہ. اچھا ہم یہ جو ہمارا دوسرا اسکول ہے اسمائل سٹی اسکول کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم آئیں
اور یہ ہمارے بچہ مرزا صاحب بڑا خوبصورت سا گلاسز لگا کے بیٹھا ہوا ہے کب سے. بچے تو سارے ہی خوبصورت ہیں جی جی, لیکن یہ ذرا شرارتی زیادہ لگ رہا ہے دوسروں اس سے. کا چہرہ بھی وہ بتا رہا ہے کہ کچھ شرارتی سا ہے بچہ. تو کافی دیر سے یہ بیٹھے ہیں, کیوں نہ ان سے پہلے تعارف کیا جائے. جی بیٹا کھڑے ہوں اور آپ ذرا اپنا تعارف کروا دیجئے. میں مائک آپ کو دیتا ہوں, آپ اسی میں اپنا تعارف کروائیے. جی بیٹا. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از سید محمد. آئی ایم فرام بکشیف. مائی فادر نیم از سید وقاص کاظمی. He is a doctor. My mother name is Saida Nusrat. She is a housewife. I am reading class 4. I study in Smile City School. Smile City School. This is all about me. Thank you. واہ زبردست بیٹا, زبردست. تشریف بہت رکھیں. خوب بہت خوب. سید اون محمد. اچھا یہ بچے عمر میں کم ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن ویسے یہ کم نہیں ہیں, گنوں کے پورے ہیں. وہ کہا جاتے ہیں نا یہ گنوں کا پورا ہے, یہ بچے گنوں کے پورے ہیں. اچھا بیٹا آپ سے بھی کچھ سوالات کر لیے جائیں. سوالات ان سے بھی کر لیے جائیں, کیونکہ بشارت اسکول سسٹم کھیوا سے جو ہمارا اسکول ہے انہوں نے بڑے اچھے آنسر کیے ہیں, کیوں نہ آپ سے بھی کیے جائیں. یہ کمپیریٹیولی کچھ چھوٹے بچے ہیں ناظرین, تو ہم ان سے کچھ سوالات بھی اسی حساب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. اچھا اون, سب سے پہلے آپ ہی ہمیں بتائیے کہ آپ کو کلمے آتے ہیں؟ جی. کتنے کلمے آتے ہیں؟ 5. مرزا صاحب جب اس بچے کو کلمے آتے ہیں تو کیوں نہ اس کا نکاح نہ پڑھا دیا جائے؟ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے. نہیں ابھی رہنے دیں, ابھی تھوڑا سا رہنے دیں, ابھی صرف کلمے سن لیتے ہیں. ممکن ہے کہیں کوئی غلطی ہو تو وہ اس کی ذرا درستی ہو جائے اس میں. بیٹا آپ چوتھا کلمہ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چارم کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ القہر وہو علی کل شیء قدیر. زبردست ماشاء اللہ. اچھا بیٹا مائک ذرا ارسلان مظہر کو دیں. اور ارسلان بیٹا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا کیا آتا ہے. کلمے آتے ہیں یا کوئی دعائیں آتی ہیں, یا کون کون سی دعائیں ہیں؟ کلمے اور کتنے کلمے آتے ہیں آپ کو؟ 6. سارے کلمے آپ نے یاد کیے ہیں, شاباش. اور دعائیں کون کون سی آپ کو آتی ہیں؟ دعائیں کھانا کھانے کی, سونے کی, کھانا کھانے کے درمیان کی, کھانا کھانے کے بعد کی, اٹھنے کی, بیت الخلاء میں جانے کی, نکلنے کی, اور دودھ پینے کی. زبردست زبردست ماشاء اللہ. بیٹا دودھ پینے کی دعا ہمیں سنائیں. دودھ پینے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. زبردست ماشاء اللہ. باقی سے سب آپ پوچھ لیں جو پوچھنا ہے. جی اب میرا خیال ہے ہم بڑھتے ہیں اپنے اس بیٹے کی طرف. محمد کیف عظیم. اچھا کیف, آپ کیا کیا سنا سکتے ہیں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 6 کلمے سنا سکتا ہوں. کچھ صورتیں بیچ میں سے, سورۃ الضحیٰ, سورۃ الاخلاص, سورۃ الکوثر, جو آپ سورۃ الناس, سورۃ الفلق. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کو اذان آتی ہے کہ اس کے کلمات آپ کو آتے ہیں؟ جی آتے ہیں. اور کیا آپ اذان سنا سکیں؟ جی سنا سکتا ہوں. کیوں مرزا صاحب سن لیجیے. سن لیں. جی بیٹا بسم اللہ کیجیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین و سامعین, اور سید صاحب ہمارے جو اس محاسن نعت پروگرام کے مقاصد تھے
ان میں ایک جو ہم نے ایک لائن تھی کہ بچوں کے مذہبی رجحانات کا جائزہ لینا، تو اس میں یہ بچے جو ہیں یہ بالکل پاس ہیں، ان پر جو محنت کی گئی ہے وہ قابل دید بھی ہے اور قابل داد بھی ہے. تو جتنے آپ لوگ پروگرام کو سن رہے ہیں، آپ سب سے میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے ان چھوٹے بچوں پر اسی طرح محنت کریں، آپ خود کریں، ان کے اساتذہ کریں، یا وہ قاری صاحبان جن کے پاس آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو اسی طرح تیار کریں. اب ہم اپنی بیٹی کی طرف بڑھیں گے. اسماعیل سٹی اسکول بھکھی شریف سے سیدہ ام حبیبہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں اور بڑی خوبصورت نعت پڑھتی ہیں. تو بیٹا ایک خوبصورت سی نعت جو ہے وہ آپ نے آج ہمیں سنانی ہے. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے. وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. میں تخت و تاج کو رکھتی ہوں اپنی ٹھوکر پر. میں تخت و تاج کو رکھتی ہوں اپنی ٹھوکر پر. بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے. بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. سید صاحب اس پر آپ بات بھی کریں، اور میں چاہوں گا کہ ساتھ ہی روئے سخن ایک بار پھر ادھر موڑ لیا جائے تاکہ ہم جو ایک ہماری بچی پارٹیسپینٹ پروگرام کی رہ گئی ہیں ہم ان کی طرف بھی بڑھیں. لیکن اس سے پہلے ام حبیبہ کی نعت پر آپ ضرور کچھ کہیں. جی سیدہ ام حبیبہ نے بڑا خوبصورت پڑھا، اور کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں کہ جن پہ بات کی جا سکتی ہے کہ
کیا خالصتاً نعت تھی یا نہیں، لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ بیٹی ہاں نے جی، پڑھا بالکل ہے، ایسے ہی۔ اور کلام کو پڑھتے ہوئے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیلنگز کتنی آتی ہیں کہ آپ اس چیز کو جیسے بس بعض دفعہ جب پڑھا جاتا ہے تو ایک انوائرمنٹ سا بن جاتا ہے، ایک ماحول اور کیفیت بنتی ہے۔ اس بچی کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات رکھی ہے کہ جب یہ پڑھتی ہیں تو وہ سما باندھتی ہیں، بالکل قابل غور بھی جو ہے وہ یہی بات ہے، وہ ان کے ایکسپریشنز بتا رہے تھے کہ وہ چیز کو سمجھ کر پڑھ رہی ہیں، بالکل جو ایسے ہی۔ وہ پڑھ رہی ہیں وہ جانتی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میں کوئی شعر تھا کہ اپنی ٹھوکر پر رکھتی ہوں، تو اس میں ان کا وہ جو لہجہ تھا وہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہیں اس کو سمجھ کے کہہ رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے بچوں میں یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے کہ نعت کو پڑھنا ہے تو پھر اس کی باریکیاں جتنی ہیں وہ ان پر کھلتی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور یوں ہی ہمارے بچے جو ہمارا مستقبل ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں ہی تعریف اور توصیف کرتے رہیں۔ اب ایک اور بیٹی کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ بشارت اسکول سسٹم کھیوا سے ایک پیاری سی بیٹی آج ہمیں ایک الگ انداز سے اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ کے سامنے دکھائیں گی۔ تقریر کے لیے ہیں علیشہ دوست۔ علیشہ دوست، علیشہ بڑا دوست ہے ہمارے منفرد سا ساتھ، نام ہے ان کا، علیشہ تو دوست۔ آئیے ان سے تقریر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جناب علی، آج مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جناب علی، آج مجھے اس بزم میں خیال آرائی کے لیے بلایا گیا اور اظہار خیال کا موقع دیا گیا تاکہ میں اقبال کے اس شعر کو بیان کر سکوں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ تو صدر زیوکار، اس شعر کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل سے ایک آہ نکلی اور سکوت کے عالم میں یہ سوچنے لگی، گونگی ہو گئی زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ میری شلف میں گد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا گیا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ جناب علی، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا صداقت، عدالت اور خاص کر شجاعت ہم میں زندہ ہے؟ تو چلے بات کرتے ہیں عدلیہ کی۔ کیا ہماری عدالتوں میں بیٹھے ججوں کے ضمیر زندہ ہے؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ تو کب سے عدل کا جنازہ نکال چکی ہے۔ صدر الوقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن ہی دم توڑ گئی تھی جس دن اقوام عالم نے پاکستان کے مسلمان کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ صدر الوقار، اقبال کا یہ فلسفہ تو شاید اسی دن ہی ختم ہو گیا تھا جس دن ایک مسلمان شامی بچی نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ جس دن ایک مسلمان فلسطینی بچی نے بھوک سے نڈھال ہو کر کہا تھا، یا اللہ مجھ سے میری زندگی چھین لے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں۔ حیران ہوں کہ دل کو روں یا پیٹوں جگر کو میں، مقتور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ صدر الوقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن ہی دم توڑ گئی تھی جس دن امراء شرفاء کی بیٹیاں انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آنے لگی۔ صدر الوقار، یہ وہی امراء اور رئیس لوگ ہیں جو کسی وقت غریب گھرانے کی عورتوں کو ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے سرے عام نچایا کرتے تھے۔ آج ان کی بیٹیاں سوشل میڈیا پر رقص کر کے لائکس اکٹھے کرنا اپنا فیشن سمجھتی ہیں۔ جناب اعلیٰ، آج ہم اس ڈگر پر چل نکلے کہ وائرل شدہ کا ایک جھمکا آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ریسرچ کی بینڈ بجا سکتا ہے۔ صدر الوقار، آج ہم مسجدوں میں سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں لیکن ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ بے رنگیے گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گناہگار کہوں تو کیا ہو، تم نے جو بات سرے بز نہ سننا چاہی، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو۔ صدر الوقار، یہ وہ دیس ہے جہاں لہلاتے کھیدوں سے آج بھی دہقاں کو روزی میسر نہیں۔ جناب علی، میرا ہموطن صداقت، عدالت اور شجاعت کو سطح داموں بازار حسن میں بیچ کر اور شمشیروں کو بدناموں اور طاقوں میں سجا کر نمازیں آج بھی پڑھتا ہے لیکن سیر خیزی کھو چکا ہے۔ نہ ملا کی وہ اذان رہی، نہ غازیوں جیسی شجاعت رہی، نہ مجاہد کا گرم شعلہ لہو رہا۔
عقابی شان سے جھپتے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خون نے شفق میں ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تہنے والے، تماچے موت کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ صدر اعلی وقار، اب ہمیں اقبال کے فرمان صداقت، عدالت اور شجاعت کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم شان سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ صدر اعلی وقار، ہمیں کامیابی کے لیے خوابوں کی نہیں تعبیر کی ضرورت ہے، ہمیں راستوں کی نہیں منزل کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے میں سے غربت کو ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ صدر اعلی وقار، ہمیں ارادوں کی نہیں بلکہ یقین محکم اور عمل فہم کی ضرورت ہے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، لباس غیر نہ ہوگا جب تن پہ اپنے، نہ پھر کوئی سانپ آستین سے نکلے گا، جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، مجھے یقین ہے کہ وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا ہی خوبصورت انداز تھا اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ بیٹی نے، علیشہ دوست نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا جو ان کا پیغام تھا اسے ڈیلیور کیا ہے۔ اور مرزا صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ بچی جس طریقے سے اس کے ایکسپریشن اور جسچرز پوسچرز تھے، یعنی وہ جب کوئی بات کر رہی تھی تو اس کے ایکسپریشن ساتھ میں بات کر رہے تھے، بالکل ایسے ہی، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کی تقریر میں سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے اور یہی سب سے اور اہم بات وربلی تو آپ جب کر رہے ہوتے ہو وہ اس میں لفظ تو بات کرتے ہیں، لیکن جب نان وربل یعنی آپ کے جو اعضاء ہیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز، آپ کا سٹریس جیسے جیسے اوپر نیچے یہ ہوتا ہے تو یہ بھی بات کرتا ہے۔ بالکل ایسے تو بیٹی نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے ایک جھنجھوڑتا ہوا ایسا پیغام دیا ہے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیٹی نے ایک ذکر کیا کہ ہم آج درود پڑھ کر، نعتیں پڑھ کر یا آپ کا نام لے کر جھومتے تو ضرور ہیں لیکن آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑا میسیج ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کا یہی میسیج اور پیغام ہے ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ سرکار کی صورت کی تو بات کرتے ہیں ہمیں سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے، اسے اپنانا چاہیے۔ تو ایک خوبصورت سا کلام سیرت کے حوالے سے میں اس کے 2-3 اشعار پڑھ کے آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اور میں یہ اپنے ان بچوں پہ ہی یہ صادق آتا ہے، یہ شعر میں انہی کے بہاف پہ پڑھ رہا ہوں کہ رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا، اور آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا۔ تو ناظرین، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ آج کے اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، مجھے سید فیض الحسن کو اور مرزا حسن بلال صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو ایک اور خوبصورت سا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔